عزت رکھا ہے, اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے, تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا. جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے, پاکستان کی آئین ہے, ہمارا اسلامی وفاقی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے, اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا, عروج پہ تھا. اگر آج کل کے سیاستدان, آج کل پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب اور آج کا قائد حزب اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کوئی عروج پہ ہے, تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد حزب اختلاف تھا, تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف, نظریاتی اختلاف عروج پہ تھا. مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی, جمہوریت کی بات آتی تھی, آئین سازی کی بات آتی تھی, تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا. ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ, وہ تمام کالے قوانین کو ہم نے اپنا آئین سے نکلوا دیے, اور تب بھی وہ تاریخی کام تھا. آج کا دور کا اپنا سیاسی حالات ہے, اپنا سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. جو پولیٹیکل سپیس پاکستان کی سیاست میں آج سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے, جتنا آج وہ سیاسی سپیس تنگ ہے اتنا 2008 میں نہیں تھا, اتنا 1973 میں نہیں تھا. لیکن سیاستدان کے امتحان ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو سپیس ملتا ہے آپ اس سپیس پہ کتنا کھیل سکتے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن اور پولیٹیکل پارٹیسنشپ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, جب عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ تک نہیں ملانے کے لیے تیار ہے, جہاں حکومت کے اتحادی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہے ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس حالات میں جتنا اتفاق رائے پیدا ہو سکتا تھا ممکن تھا وہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر کے 26 آئینی ترمیم کی شکل میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی سے پاس کرنے جا رہے ہیں. یہ بے شک ہمارے دوست قائد حزب اختلاف اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں
وہ اس بل کو ووٹ نہیں دے رہے. بے شک نہ دے، یہ بھی ان کا حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی بل سے زیادہ، یہ حکومتی بل سے زیادہ اس میں جو پوائنٹس ہے حکومت کے، یا مطلب حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز کے، سب سے کم نکات ہوں گے. اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور 99.99% جو اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے. کانٹینٹ تو جناب اسپیکر جتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے، اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے. جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم وہ کام جو 18ویں ترمیم میں ہم نے پارلیمان میں کیا، صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمان کو ڈیوالو کیے گئے، وفاق کے اختیارات وسائل صوبے کے ساتھ ڈیوالو کیے، شیئر کیے گئے تھے، ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے 18ویں ترمیم نے ہمارے پارلیمان کے لحاظ سے، وفاق کے لحاظ سے، جمہوریت کے لحاظ سے، ڈیولوشن کے لحاظ سے انقلابی ریفارمز تھے، وہ انشاءاللہ تعالی تاریخ ثابت کر دے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہے. ہم یہ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ پاکستان کی جی پلیز. جہاں تک جناب اسپیکر جو لوگ کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب، جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں. چیئرمین صاحب بات کیجئے پلیز. چیئرمین صاحب بات. جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے تھرو کہ کیا وہ پاکستان کی آپ آرڈر ریسٹور کریں گے تو میں بولوں گا مسٹر اسپیکر. جی کائنڈلی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. یہ ٹریجری سائڈ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے، پاکستان کی انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں یا نہیں. میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدالت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا،
ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا، ہمارا عدالت کا کام تھا آمر کا راستہ روکنا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھے ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے؟ آدھا پاکستان کی ہسٹری میں ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صف اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس عدالت نے تخت دار پہ لٹکا دیا، جنرل ضیاء الحق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے، اس عدالت نے 90 کے دہائی میں 58(2)B کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا، جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ 2-3 جج بیٹھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے۔ یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر آمر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی۔ اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی، اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی۔ آئین کا تحفظ کرنے والے، آئین کا جمہور کا تحفظ کرنے والے، جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں۔ جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں، 2008 سے لے کے 13 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک،